بھول کر اگر کچھ کھا لیا، یاد نہیں ہے روزہ، بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ روزہ یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے، لیکن کھانے کی کوئی چیز حلق میں چلی گئی یا پانی کا کچھ حصہ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ یاد ہے۔ جیسے وضو کرتے ہوئے روزہ یاد ہے، وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں پانی پیا بلکہ غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یاد ہے۔ اگر روزہ یاد نہیں تو پھر کلی کے ذریعہ سے یا کسی وجہ سے پانی پی لیا، اندر چلا گیا یا کچھ کھا لیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا اگر روزہ یاد نہیں ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم سر میں تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں، روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، رگڑا بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بیمار ہو گیا، انجیکشن لگوانا ہے، چاہے رگ والا انجیکشن ہو یا گوشت والا انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ جب معدے کے اندر کوئی چیز جائے، پانی ہو یا کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، معدے کے اندر کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور انجیکشن کے ذریعہ سے ڈائریکٹ رگ کے اندر جاتا ہے یا گوشت کے اندر جاتا ہے، چاہے اس کے ذریعے سے طاقت بھی مل جاتی ہے، پھر بھی معدے کے اندر کیونکہ نہیں لیا اسی لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن تھوڑی سی کمزوری ہو جائے اور اسے انجیکشن لگوا لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انجیکشن اس وقت لگائیں کہ جب انتہائی سخت ضرورت ہو۔ تو بہرحال ان مسائل کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جن مسائل کی ضرورت پیش آئے تو پوچھنا بھی چاہیے۔ مولانا طارق میر صاحب آئے، خیر المدارس میں بیان کیا تو وہاں کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھئی سال میں لوگ کتنے مسائل پوچھتے ہیں؟ وہ چند 100 بتا رہے تھے تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ قدم قدم پر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ بغیر مسائل پوچھے کیسے زندگی گزار لیتے ہیں؟ ہم نہیں گزار سکتے، ہمیں مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، بعض اوقات بڑے مفتیان کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے۔ اور عام لوگ جن کو مسائل کا علم نہیں، وہ زندگی کیسے گزار لیتے ہیں مسائل کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کا شوق ہے، کہ ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسلامی زندگی گزاریں، مسائل کے مطابق، شرعی مسائل کے مطابق ہماری زندگی کو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری جو ہے خوشی غمی شریعت کے مطابق ہو، شرعی مسائل کے مطابق، ہمیں شوق ہی نہیں۔ تو بہرحال کل بات چل رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کام کرانا ہو کہیں سے، کسی افسر سے، یا بڑی سفارش ہونی چاہیے، ایسی سفارش ہو کہ وہ انکار نہ کر سکے، فوراً ہماری بات مان لی جائے، فوراً ہماری بات قبول کر لی جائے، ایسی مضبوط سفارش ہو۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں سفارش نصیب ہو جائے، کہ قیامت والے دن ہماری کوئی سفارش کرنے والا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں پر الماریاں بھری پڑی ہیں، یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سفارشی ہوگا قیامت میں۔ یہ سفارشی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم اس قرآن کو، قرآن سے دوستی لگا کر اس قرآن کو اپنا سب سے بڑا سفارشی بنا سکتے ہیں۔
قیامت والدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا قیامت والدن اللہ کے ہاں جس کی سب سے زیادہ سفارش چلے گی، سب سے زیادہ اللہ جس کی سفارش قبول کرے گا، لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، سفارش کرنے والے بہت ہوں گے، حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، صحابہ بھی سفارش کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جتنی سفارش قرآن کی چلے گی اتنی بڑی سفارش نہ حفاظ کی چلے گی، نہ علماء کی چلے گی، نہ اولیاء اللہ کی چلے گی، نہ صحابہ کی چلے گی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سفارش اتنی نہیں چلے گی جتنی بڑی سفارش قرآن کی چلے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سفارشی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم اس قرآن سے دوستی لگا کر اس قرآن کو قیامت والے دن کہ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ بھائی سے دور بھاگے گا۔ والدین اپنی اولاد سے کتنی پیار کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی والدین برداشت نہیں کر سکتے اپنی اولاد کی، خاص طور پر ماں اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، ساری مشکلات اپنے جسم پر جھیل لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے کہ میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن کل قیامت والے دن یہی ماں اپنی اولاد سے دور بھاگ رہی ہو، اولاد جائے گی اپنی ماں کے پاس جس سے بے انتہا پیار کیا کرتی تھی دنیا میں، اولاد جائے گی جا کر کہے گی آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی تو دے دو۔ والدہ کہے گی آج کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتی، تجھے ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں کا تذکرہ فرمایا، اولاد ماں سے دور بھاگے گی، ماں اولاد سے دور بھاگے گی۔ ایسے سخت دن کے اندر جو سب سے بڑا سفارشی ہوگا وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو اپنا سفارشی بنائے۔ القرآن شافع مشفع، کل قیامت والدن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے ہولناکی کو، حشر کے میدان کے ہولناکی کو اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کل قیامت والدن کوئی اللہ کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام کہاں پر ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ آج کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آج کے دن میری ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ آج کے دن ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے، کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، اپنی ذات کو بھول جائیں گے۔ اس دن میں، اتنی سخت دن میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی سفارش پیغمبر نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، سید الاولین والآخرین، پوری کائنات کے بادشاہ، اتنی بڑی ہستی فرماتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی بڑی سفارش میری بھی نہیں چلے گی جتنا قرآن کی چلے گی۔ سب سے بڑی سفارش قرآن کی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میری سفارش سے بھی بڑی سفارش قرآن کی ہوگی؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرنے لگیں گے مقام محمود پر تشریف لے جائیں، مقام محمود پر جا کر سجدہ کا لمبا سجدہ، کافی دیر، کئی گھنٹوں کا سجدہ، اس سجدے کے اندر ایسی کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ آج تک کسی نے بھی ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود اسی وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں، دل مبارک میں اپنی تعریف حمد و ثنا کی کلمات کا القاء فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جائیں گے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا چاہتے ہیں، پہلے جا کر سجدہ کیا، پھر اللہ نے فرمایا، کئی گھنٹوں کے بعد اللہ نے فرمایا اے ابن محمود صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا، اشفع تشفع، تو سفارش کرتا چلا جا، میں تیری سفارش قبول کرتا چلا جا، سل توتا، تو مانگتا چلا جا، میں تجھے عطا کرتا چلا جا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئے گی، قرآن انسانی شکل میں ہوگا، نوجوان خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا، آ کر اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ کی عدالت میں لے جائے گا، اللہ کی دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں لے جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیغمبر نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، القرآن شافع مشفع، اللہ کے سامنے اپنے دوست کی ایسی سفارش کرے گا کہ اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ ماحل مصدق،
جب قیامت والے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، اس وقت یہ قرآن پیغمبر نے فرمایا اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت لے جائے گا، جا کر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا شروع کر دے. یہ قرآن ایسے سفارش نہیں کرے بلکہ اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے جھگڑے گا. جس حشر کے میدان میں انبیاء علیہ السلام کانپ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ایسے سخت وقت میں قرآن جا کر اللہ کے سامنے جھگڑا کرنا، سفارش بھی ایسی کہ جھگڑا کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحل مصدق، یہ قرآن سفارش کرتا ہے ایسا جھگڑا کرے گا کہ اس کے جھگڑے کو اللہ تسلیم کر لے گا.